موجودہ دور کی جب تاریخ لکھی جائے گی اور مستقبل میں جب لوگ اس دور کو پڑھیں گے تو امریکہ کی مثال ان کے سامنے ایک بدمست ہاتھی کی طرح ہوگی، یعنی ایک ایسی سپر پاور جس کے پاس طاقت تو بہت تھی لیکن اس کے پالیسی میکرز کے پاس غالباً دماغ کی کمی تھی، عقل کا فقدان تھا۔ پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر 3 ایسی ڈیولپمنٹس مڈل ایسٹ کے اندر ہوئی ہیں جنہوں نے مکمل طور پر امریکہ کو مڈل ایسٹ سے دپڑدوز کر دیا ہے، اور صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اس ریجن سے آؤٹ ہو نہیں رہا، آؤٹ ہو چکا ہے آلریڈی۔ ایک تو بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اسرائیلی جہازوں کو بچانے کے لیے جو امریکہ نے ایک 10 ملکوں سے مشتمل ایک فورس بنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا پراسپیرٹی گارڈین کے نام سے انہوں نے نیول ٹاسک فورس بنائی تھی، وہ دپردوس ہو گئی، اس میں سے بیشتر ملک نکل گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور ہم ایگزسٹنگ جو کمٹمنٹس ہیں قزاقوں اور پائرٹس کو پکڑنے والی جو کمٹمنٹس ہیں ان کے لیے ہم یہاں پر رہیں گے، کسی ملک کے خلاف نہیں وہاں پر جائیں گے۔ ایسے میں ایک نئی سبکی امریکہ کے لیے یہ ہوئی ہے، ایک بیزتی کی بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جبوتی کو کہا کہ آپ آ جائیے اس فورس کے اندر، اور غالباً یہ اس لیے انہوں نے کہا کیونکہ ریجن کے کسی ملک نے ان کی حمایت نہیں کی، سپورٹ نہیں کی، تو ان کے پاس کوئی بیس ہی نہیں ہے یہاں پر بیٹھ کے اور آپریشن سر انجام دینے کے لیے، کوئی ان کے پاس زمین نہیں ہے جہاں سے بیٹھ کے وہ ریڈ سی کو کنٹرول کر سکیں۔ لے دے کر ایک بحرین ان کو ملا تھا لیکن بحرین از ٹو فار اوے، یہاں سے بہت دور ہے ریڈ سی سے، تو جبوتی کو انہوں نے اپروچ کیا تھا لیکن جبوتی نے کیٹاگوریکلی ڈینائی کر دیا، منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں آ رہے آپ کی اس کولیشن کے اندر، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہمیں۔ جبوتی کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ میپ دیکھیں تو ریڈ سی کے طرف جو راستہ جاتا ہے سمندر کا، اس کے ایک کنارے پہ بھلے ہی یمن ہو لیکن جسٹ اپوزٹ یمن کے جبوتی ہے، تو اسٹریٹجیکلی جبوتی کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے، اور دنیا کی بڑی طاقتوں کے ملٹری بیسز یہاں پر آلریڈی موجود ہیں انکلوڈنگ چائنا کے، وہ موجود ہے یا پریزنٹ ہے یہاں پر آلریڈی، تو اس حوالے سے بھی جبوتی کی اہمیت ہے۔ امریکہ نے ان کو اپروچ کیا کہ آپ آئیے اس کولیشن کے اندر، بٹ جبوتی ریفیوزڈ کہ نہیں بھائی اتنا فارغ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اور نہ ہی ہم حوثیوں کے خلاف استعمال ہوں گے، بلکہ انہوں نے غزہ کی فیور میں اسٹیٹمنٹ دی۔ مسلمان ملک ہے جبوتی بھی۔ مڈل ایسٹ کا ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے میادین، یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جبوتی ناٹ پارٹیک ان US led naval coalition against Yemen. Djibouti's foreign minister stated that Djibouti is reluctant to participate in the alliance despite that the suspension of maritime trade in the Bab el-Mandeb could potentially harm Djibouti's economy. انہوں نے کہا نقصان ہو رہا ہے لیکن یہ نقصان چلے گا، ہم یمن کے خلاف جو ہے وہ نہیں جائیں گے کسی کولیشن کے اندر۔ اچھا، ایک یہ بہت بڑی ذلت کی بات ہے کہ جبوتی نے بھی منع کر دیا۔ جبوتی چھوٹا سا ملک ہے، کہاں امریکہ کہاں جبوتی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی راستہ ناپیں اپنا، کوئی ہمیں شوق نہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پر جنگیں چھیڑنے کا۔ دوسرا جو ان کو سب سے بڑا دھچکا لگا ہے وہ کسی اور کی طرف نہیں، خود ان کے اپنے جو سیٹلائٹ اسٹیٹ ہے اسرائیل ان کی طرف سے لگا۔ ہوا یہ کہ اسرائیل نے کل ریڈ کی ویسٹ بینک کے اندر جو منی ایکسچینجرز ہوتے ہیں ان کے آفیسز کے اوپر اور ان کے جو بینکس ہیں ان کے اوپر انہوں نے ریڈ کی۔ زیادہ تر جو فلسطینی ملک سے باہر رہتے ہیں وہ منی ایکسچینجرز کے تھرو ہی پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں، تو اسرائیل نے ان منی ایکسچینجرز کے آفیسز پہ اور کاروباروں پہ ریڈ کر کے کوئی $3 ملین سے زیادہ کی کیش چرا کے لے گئے، چوری کر کے لے گئے وہ، اور انہوں نے الزام یہ لگایا کہ یہ پیسے اصل میں حماس والوں کو مل رہے ہیں تو اسی لیے ہم جو ہے وہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ اس پہ بائیڈن غصہ ہوا، ظاہر سی بات ہے جب باہر سے پیسے آ رہے ہوتے ہیں خاندانوں کو مل رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنا سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں نا غزہ کے اندر، ادھر تو غزہ میں تو کوئی سچ زیادہ وہاں پر اور ویسٹ بینک کے اندر بھی ایون روزگار کے مواقع تو ہیں نہیں، ایک جیل ہے، جیل کے اندر کیا روزگار ہوگا، تو زیادہ تر فلسطینی جو ہیں وہ باہر سے پیسے جو لیبنان کے اندر ایون مڈل ایسٹ کے باقی ملکوں میں ایجپٹ میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں پر فلسطینی بڑی تعداد میں وہ کما کے اپنی فیملیز کی طرف غزہ میں پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پیسے بیسیکلی چوری کر دیے گئے۔ اس پہ امریکہ نے ایک شٹ اپ کال دی اسرائیل کو کہ یہ کیا کیا ہے آپ نے، اور ان کو کہا کہ یہ واپس کریں، آپ ریٹرن کریں جو پیسے چوری کر کے لے گئے۔ ٹائمز آف اسرائیل ہی رپورٹ کر رہا ہے کہ ان فرسٹریٹنگ کال بائیڈن سیڈ ٹو ٹیل پی ایم ٹو ریزالو پیلسٹینین ٹیکس فنڈز ایشو۔ US President urges Netanyahu to find solution including one he suggested himself on Norway and transfer collected tax
withheld since October 7. اچھا وہ جو منی ایکسچینجرز والا میں نے آپ کو بتایا قصہ، اس کے علاوہ یہ جو ویسٹ بینک کے ایریاز ڈیوائیڈڈ ہے، ویسٹ بینک کیٹیگریز میں ڈیوائیڈڈ ہے اے بی سی. تو اے کیٹیگری کے جو ٹیکس ہوتے ہیں، اے کیٹیگری بہت تھوڑا سا علاقہ ہے ویسٹ بینک کا، اس کے ٹیکسز ڈائریکٹلی یہ کلیکٹ کرتے ہیں محمود عباس والی فلسطینی اتھارٹی. لیکن بی اور سی کے جو ٹیکسز ہیں، ایریا بی ایریا سی کے، وہ اسرائیل کلیکٹ کر کے ان کو دیتا ہے. ان کی ایڈمنسٹریشن اسرائیل کے پاس ہے. تو وہ والے پیسے بھی لے گئے اصل میں. تو بائیڈن نے ان کو کہا کہ کم سے کم وہ والے تو ریٹرن کر دو. تو اس پہ آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مائی فٹ، ہم نہیں کریں گے واپس، جو کرنا ہے کر لو. امریکہ کو بول دیا خود اپنے اتحادی نے. ٹائمز آف اسرائیل کہتا ہے کہ فائنانس منسٹر سموٹرچ ٹیلز یو ایس اسرائیل وانٹ ٹو ریلیز پیلسٹینین ٹیکس فنڈز انڈر ہز واچ. اور اس میں مسکا بھی مار رہے ہیں لیکن ساتھ میں وہ لال جھنڈی بھی دکھا رہے ہیں. ان کے جو فائنانس منسٹر ہیں کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، بائیڈن ہمارا بہت سب سے پرانا زبردست دوست ہے، بٹ وی ول نیور پٹ آور ڈیسٹنی ان دی ہینڈز آف فارینرز اینڈ ایز لانگ ایز آئی ایم فائنانس منسٹر ناٹ اے سنگل شیکل ول گو ٹو دی نازی terrorists in Gaza. This is not an extreme position. This is a life-saving and reality-based position. پیسے نہیں دیں گے، بھلے بائیڈن کوئی بھی بولے نہیں دیں گے پیسے. اچھا اب تیسری اور سب سے بڑی ڈیولپمنٹ، میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ لاسٹ 48 آورس میں 3 بڑی ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی ہیں مڈل ایسٹ میں جس سے صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ چچا سیم تو بڑھ گیا. دے آر ڈاؤن اینڈ آؤٹ، اور ان کا اب نیئر فیوچر میں یہاں پر کھڑا ہونا دوبارہ سے بہت مشکل نظر آ رہا ہے. چائنیز جہاں پر آ گئے ہیں اور وہ اس گیپ کو فل کریں گے جو کہ انہوں نے چھوڑا ہے. امریکہ کی فوجی پریزنس یہاں پر موجود ہے سیریا میں اور عراق میں، ان کے بیسز ہیں اور ان کے ذریعے یہ مڈل ایسٹ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. کارروائیاں ان کے ذریعے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ اسپین کے جو وزیر اعظم ہیں وہ پہنچے عراق، اور عراق میں محمد شیعہ السودانی عراق کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم ریڈی ہیں اسپین والے. اچھا اسپین نے بھی بائی دا وے امریکہ کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے یہ جو نیول فورس بنائی ہے ریڈ سی کے اندر، اس میں آپ نے ہمارا نام کیوں ڈالا ہے بھائی؟ وہ چڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر کہ آپ نے بنا پوچھے ہم سے نام ڈال دیا. اور اس پہ امریکہ اور اسپین کے جو تعلقات ہیں تھوڑے سے ڈاؤن ہوئے ہیں کہ آپ ایسے کیسے فیصلے کر رہے ہیں ہمارے بیہاف پہ، ہم سے پوچھا ہی نہیں، نام ڈال دیا اس کے اندر فورس کے اندر، وہ نکل گئے، وہ بھی اس میں جان چھڑا کے بھاگ گئے وہاں سے. تو وہ جب پہنچے یہاں پر اسپین کے پرائم منسٹر تو انہوں نے کہا کہ ہم ریڈی ہیں فلسطین کی ریاست کو آفیشلی تسلیم کرنے کے لیے، انہوں نے یہ کہا. اور ان کے ساتھ ملاقات جب ہو رہی تھی اور پریس بریفنگ ہو رہی تھی تو محمد شیعہ السودانی جو کہ عراق کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا کہ ہم آلریڈی ہم نے کہہ دیا ہے امریکنز کو، اس پروسیس سٹارٹ کر دیا ہے. ان کی فوجی پریزنس، ان کے ملٹری بیسز اور ان کے اتحادی یعنی نیٹو والے اور دیگر جو بھی ان کے اتحادی یہاں موجود ہیں، ان سب کی فوجوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے پروسیس شروع کر دیا ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی اینی فارن آرمی ہیئر. ہم چاہتے ہیں سارے نکلے یہاں سے، اور ہم نے بول دیا نکلو یہاں سے، بس اب ضرورت نہیں ہے کسی باہر کی جو فورس. انہوں نے کہا یہ سوورنٹی کا مسئلہ بن گیا ہمارے لیے، تو اس لیے ہم نے ان کو کہا ہے کہ نکلو یہاں سے. تو امریکہ کو نوٹس مل گیا ہے. وہ کرایہ دار کو جب گھر خالی کروانا ہوتا ہے تو 30 دنوں کا نوٹس دیتے ہیں نا، کچھ اسی طرح کا سین ہو گیا ان کے ساتھ. تو یہاں سے ان کی فوجی پریزنس کے اوپر بھی سنکٹ آیا ہوا ہے. دس از اے ہیوج ڈیولپمنٹ. اور اس کے اوپر کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی میٹنگ ہوئی ہے، کلوزڈ ڈور میٹنگ ایک ہوئی ہے وہاں پر، جو کہ ان ایشوز سے تو ہٹ کے تھی جو کہ مڈل ایسٹ میں ہو رہے تھے، لیکن اس میں شی جن پنگ نے ایک بڑی میننگ فل بات کہی ہے، وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. امریکہ آؤٹ، اور دیکھیے گا کہ کیسے اب انٹری ہو رہی ہے چائنا کی مڈل ایسٹ کے اندر. ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی خبر دیکھ لیجئے. ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کہتا ہے کہ فائٹنگ اسپرٹ، شی جن پنگ ریویلز چائناز پش فار گلوبل پاور آفٹر ریئر کلوز ڈور میٹنگ آن فارن پالیسی. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ ہیز انٹرڈ اے نیو پیریڈ آف ٹربیولنس اینڈ ٹرانسفارمیشن، شی سیز آفٹر سینٹرل کانفرنس آن فارن افیئرس ورک. Amid Ukraine and the Israel-Gaza conflict, China faces strategic opportunities to act as a peace broker and leader of the global south, says analyst.
اور شی جن پنگ کے حوالے سے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کہتا ہے بیجنگ ہیز ورکڈ ٹو سیز اسٹریٹجک اپرچونٹیز. یہ دیکھیں یہ مواقع ہیں نا, یہ اپرچونٹیز نہیں تو کیا ہیں؟ امریکہ نکل رہا ہے وہاں سے تو گیپ کون فل کرے گا؟ یہی تو مواقع ہیں جن کے بارے میں غالباً بات ہو رہی ہے وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے اندر. بیجنگ ہیز ورکڈ ٹو سیز اسٹریٹجک اپرچونیٹیز اینڈ فردر ریز اٹس انٹرنیشنل انفلوئنس, اپیل اینڈ پاور ٹو شیپ اے ریپڈلی چینجنگ ورلڈ by strengthening Communist Party control of foreign affairs and standing firm against bullying hegemonism from the West. کون ہے ویسٹ کا لیڈر؟ امریکہ. تو یہاں سے ایک کمیونسٹ پارٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے پچھلے دنوں, اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسٹریٹجک اپرچونیٹیز ہیں, ان کو اویل کرنا ہے ہم نے. ایک گیپ دنیا میں لیڈرشپ کا گیپ جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے, تو اس کو فل کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایٹ اے ریئر کلوزڈ ڈور پارٹی میٹنگ اباؤٹ چائناز فیوچر فارن پالیسی ڈائریکشن دیٹ کنکلوڈیڈ آن تھرسڈے, President Xi Jinping also urged the country's diplomats and carriers to break new ground, rally the overwhelming majority of the world and adhere to the فائٹنگ اسپرٹ. تو یہ بھی میرے خیال سے ایک بڑی میننگ فل چیز ہے جس کو امریکن پالیسی میکرس نے دیکھنا ہے. ایک چھوٹے سے ننھے منھے سے اسرائیل کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ بھی کیا مڈل ایسٹ کے اندر, اپنا ایک بنا بنایا قد کاٹ, ایک بنا بنایا جو ایک وہاں پر ریجنل آرڈر تھا وہ ڈیمیج کروایا, اور اب آخر میں بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ان کی جو فوجی پریزنس جو بیسز بنے ہوئے تھے ان کے لیے بھی نوٹسز ملنا شروع ہو گئے کہ نکلیں یہاں سے, اب کوئی ضرورت نہیں آپ کی.